اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے بے شمار امور غیب کا علم عطا فرمایا۔ مرزا صاحب طنز کرتے ہیں کہ یہ لوگ شیطان کو غیب کا عالم مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ صریح جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ آپ یہ واقعہ سن لیجئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دن نماز فجر قضا ہو گئی اور وہ اتنا روئے کہ اگلے دن شیطان انسانی شکل میں انہیں جگانے آیا۔ یہ واقعہ کسی بھی معتبر کتاب میں نہیں ملتا۔ یہ بعد کے کچھ قصے گو واضعین کی گھڑنت ہے اور محدثین نے اسے واضح طور پر موضوع اور من گڑت قرار دیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بات کرتے ہیں انجینئر علی مرزا کی۔ انجینئر علی مرزا کی ایک عادت ہے کہ وہ عوام کے سامنے ایسی حکایات اور من گڑت قصے پیش کرتا ہے جن کا تعلق نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ صحیح احادیث سے، نہ معتبر تاریخ سے۔ پھر انہی جھوٹے واقعات کو اہل سنت کی کتابوں کے خاتے میں ڈال کر ان پر طنز کرتا ہے۔ آپ یہ واقعہ سن لیجئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دن نماز فجر قضا ہو گئی اور وہ اتنا روئے کہ اگلے دن شیطان انسانی شکل میں انہیں جگانے آیا اور کہنے لگا کہ کل تمہارے رونے سے تمہیں اتنا ثواب ملا کہ میں نہیں چاہتا کہ آج پھر نماز قضا ہو اور تمہارا ثواب بڑھ جائے۔ یہی قصہ مرزا صاحب طنز کے طور پر بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ان کی کتابوں میں کیسے کیسے واقعات لکھے ہیں۔ اب حقیقت پر آئیں۔ یہ واقعہ کسی بھی معتبر کتاب میں نہیں ملتا، نہ صحیح بخاری، نہ صحیح مسلم، نہ سنن اربع، نہ مسند احمد، نہ تاریخ طبری، نہ ابن کثیر، کہیں بھی یہ واقعہ موجود نہیں۔ کہیں بھی یہ قصہ سند کے ساتھ موجود نہیں۔ کسی بھی کتاب میں یہ سند کے ساتھ موجود نہیں۔ یہ بعد کے کچھ قصے گو واضعین کی گھڑنت ہے اور محدثین نے اسے واضح طور پر موضوع اور من گڑت قرار دیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کبھی بھی جھوٹے واقعات پر قائم نہیں رہا۔ ہمارا عقیدہ صرف قرآن، صحیح حدیث اور اجماع امت پر ہے۔ اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف۔ مرزا صاحب طنز کرتے ہیں کہ یہ لوگ شیطان کو غیب کا عالم مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ صریح جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے بے شمار امور غیب کا علم عطا فرمایا، جیسا کہ قرآن میں ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر جس رسول کو چاہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عطا سے غیب کی خبریں دی گئی۔ اور شیطان کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ غیب کا علم نہیں جانتا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ وہ شیطان تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے، یعنی شیطان بس دیکھتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن علم غیب اس کے پاس ہرگز نہیں۔ یہ عقیدہ اہل سنت کا بالکل نہیں کہ اس کے پاس علم غیب ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ شیطان کے پاس تو بالکل بھی علم غیب نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی عطا سے بے شمار امور غیب کا علم عطا فرمایا تھا۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک جھوٹے قصے کو بنیاد بنا کر عقیدہ گڑنا کہاں کی عقل مندی ہے، اور اس جھوٹ کو اہل سنت کی طرف منسوب کرنا کہاں کی دیانت ہے۔ مرزا صاحب جھوٹے اور من گڑت قصوں کو اہل سنت کی کتابیں کہہ کر عوام کو گمراہ کرنا چھوڑ دو۔
یہ علمی دیانت نہیں بلکہ کھلا ہوا فریب ہے۔ اہل سنت والجماعت قرآن و صحیح حدیث پر کھڑے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی عطا سے غیب کا علم دیا ہے اور شیطان کو کچھ بھی نہیں دیا۔ تمہاری پوری عمارت صرف جھوٹ پر کھڑی ہے۔ یہی تمہارا اصل طریقہ ہے کہ جھوٹ کو بنیاد بنا کر طنز کرنا اور لوگوں کو بہکانا۔ یاد رکھو، دین جھوٹ پر نہیں بلکہ قرآن و سنت کی سچائی پر قائم ہے، اور اہل سنت ہمیشہ اسی سچ پر ڈٹے رہیں گے۔